نمبر 33، نماز باجماعت میں صفیں سیدھی نہ کرنا صف کے معاملے میں بڑی مصیبت ہے۔ اور صف کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی صف کو اپنے حساب سے صحیح کرتا ہے۔ صف دیکھی ہوگی آپ نے، صف ٹیڑھی اگر کوئی بول دیں تو ہر آدمی کیا کرتا، تم تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تم تھوڑا آگے ہو جاؤ، یعنی میں کیا ہوں، مرکز ملت ہوں، اور میرے حساب سے باقی سب لوگ کیا ہو جائیں۔ اور امت کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ہماری مینٹالٹی بتاتا ہے کہ ہم خود تو بدلیں گے نہیں، ہم کیا کریں گے، پورے سماج کو بدلیں گے، اور ہم نہیں بدلیں گے، ہم ہٹیں گے نہیں، ہم سب کو کیا کریں گے اپنے حساب سے سب کو۔ اور سب جھگڑا اسی وجہ سے ہو رہا ہے، ہر آدمی یہ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، کچھ بدلتا نہیں، کیونکہ ہم سب کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جس کا یہ مزاج ہو۔ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنا حساب کرنا جانتی ہو، کہیں میں تو غلط نہیں، کہیں میرے اندر تو کوئی کمی نہیں، کہیں میں تو غلط نہیں سمجھ رہا، کہیں میں تو غلط نہیں جا رہا ہوں۔ جب یہ ذہن ہو تو آدمی اصلاح کو قبول کرتا ہے، نہیں میں صحیح ہوں، یہ سب غلط ہیں، تو یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے۔ ہاں اگر دلیل کسی کے پاس ہے تو پھر سارے لوگ بھی مخالف ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بغیر دلیل کے اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی عقل پر اعتماد کرنا یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ تو 33، نماز باجماعت میں صفیں سیدھی نہیں کرنا، یعنی لوگوں کا آگے پیچھے ہونا۔ کبھی یہ لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ افضلیت کے جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ اپنا سینہ باہر نکال لیا، تھوڑا سا آگے ہو گیا کہ میں بہتر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا مسلمانوں کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کیا ہونا چاہیے، امیر، غریب، سید، خان یا پٹھان یا جو بھی ہوں، سب کیا ہوں گے، ایک صف میں برابر کھڑے ہوں گے، ایک صف میں برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ چہروں سے مراد دلوں میں، اس لیے کہ بعض روایت میں دلوں بھی آیا ہے کہ تم اپنی صفیں سیدھی کرو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں یعنی دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ بعض علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ دلوں کا اختلاف خیر نہیں ہے، یہ شر ہے، یہ برائی ہے۔ تو اس برائی کی سزا ملے گی مسلمانوں کو، جو چیز واجب ہوتی ہے اسی کے ترک پر سزا ملتی ہے۔ آپ نے کہیں نہیں کہا کہ مسواک نہیں کرو گے تو سزا ملے گی، مسواک کرنا لازم نہیں ہے، لیکن کوئی لازم چیز آدمی چھوڑتا ہے اس کے بدلے میں سزا ملتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا سیدھا کرنا کیا ہے، لازم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری اعمال کا باطن پر اثر پڑتا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا، ہم کو مت دیکھو ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہمارا دل پاک ہے۔ خواتین بھی کیا کہتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہم تو کیا ہوا، ہمارے دل میں ہماری نگاہوں میں پردہ ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ظاہری اعمال کا انسان کے باطن پر اثر پڑتا ہے۔ صفیں سیدھی کرنا کیا ہے، ظاہری عمل ہے، اثر کہاں پہ پڑ رہا اس کے اندر بگاڑ سے، دلوں پر ہے۔ تو مطلب ظاہری اعمال کا دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوں کا ٹیڑھا ہونا یہ دلوں کے ٹیڑھے پن کی وجہ ہے، اس کا ذریعہ، اس کا سبب ہے۔ اور یہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صفیں کیا کرے، سیدھی کرے، دیکھ لے صفیں سیدھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر میں بیان کرنا شروع کروں، پورا ایک مستقل درس اس کے لیے ہو جائے گا کہ صفیں سیدھی کیسی ہوتی تھی۔ لہٰذا صفوں میں دھیان دینا چاہیے، صف سیدھی ہونا چاہیے، صف ٹیڑھی نہیں ہو۔